بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قومی طبی کونسل پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات کا انعقاد ہوا۔ سال اول، سال دوم، سال سوم اور سال چہارم کے امتحانات بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز ہوئے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یونانی میڈیکل کالج شاہترہ میں ایز اے سپرنٹینڈنٹ فرائض سر انجام دینے والے پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب، جن کی سرپرستی میں پوری ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے امتحانات کے انعقاد کو یقینی بنایا۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ ایک طلبہ و طالبات نے امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بھرپور طریقے سے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا ریشو بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ ایلوپیتھک سے تنگ آ کے ہربل کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور حکمت کا سکوپ بڑھ رہا ہے۔ جی لوگ ایلوپیتھک ادویات استعمال کر کر کے مایوس ہو گئے، کیونکہ جب وہ استعمال کرتے ہیں ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مرض ٹھیک ہوتا ہے اور دو جو ہے انہیں لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو ہربل جو ہے یہ ایک آرگینک اس سے میڈیسنس بنتی ہیں اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اس کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو طب کے ایڈمیشن ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ کالجز کے اندر لوگ جو اپنے بچوں کو جو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے وہ آج اپنے بچوں کو حکیم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حکمت کا سکوپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پی ایچ ڈی حکیم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی کرشی یونیورسٹی سے BEMS جنہوں نے کیا ہوا ہے، اس کے بعد MPhil اور اس کے بعد PhD جو طبیب ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ حکیم بھی PhD آئیں گے، تو الحمدللہ PhD حکیم آ رہے ہیں اور حکمت کا سکوپ جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکمت کا معیار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے خصوصی جو ایفرٹ کی ہے وہ ہمارے قومی طبی کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، ان کی بہت کاوشیں ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر جو ہے، کیونکہ جب سے وہ طب کے اندر کونسل کے ممبر آئے ہیں، پہلے چیئرمین ایگزامینیشن باڈی تھے پچھلے لاسٹ ایئر، اب وہ پریزیڈنٹ ہیں، جب سے وہ آئے ہیں تو وہ لوگ حکمت کی طرف واپس آئے ہیں اور ایڈمیشن بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سیف اللہ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہومیوپیتھی اور طب کونسل کو جو مرج کیا جائے۔ جی اس میں آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو سالار طب ہیں، جیسے آپ نے بتایا حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، ان کی کاوشیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر تمام حکمات کو جو ہے آرگنائز کیا، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے حکومت کو واپسی پر مجبور کر دے گا، یعنی کہ رول بیک کر لیں گے اپنے انیشیٹو؟ اصل میں اس میں ایسے ہے کہ کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور منسٹری میں بیٹھ کے سازش کرنا چاہ رہے ہیں، اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں، اور حکمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس میں ریجمنٹل تھراپی بھی آ گئی ہے، کلر تھراپی بھی آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو بھی علاج بالفصل، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، علم الجراحت بھی جو ہے وہ بھی طبیب کر سکتا ہے۔ تو ایک جو جیلسی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ 5-6 شرپسند عناصر ہیں جنہیں سلیمی صاحب نے بے نقاب بھی کیا ہے، تو یہ وہ کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے، باغور ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور سلیمی صاحب نے اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت ورک کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف شہروں میں جا کے احتجاج کیے ہیں، اپنے احتجاج پر ریکارڈ بھی کروایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ایسا کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ حجامہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج کل ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینر لگے ہوئے ہیں، حجامہ سنت نبوی ہے، اور کوئی 200 روپے فی کپ میں کر رہا ہے، کوئی 50 روپے میں کپ میں کر رہا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے اور حجامے کی اہمیت کیا ہے اور کس سے کروانا چاہیے؟ بنیادی طور پہ جو ہمارا جو تعلق ہے وہ خاندانی حکمت سے وہ بستا ہے، اور 9th جنریشن کا میں طبیب ہوں۔ اچھا۔ میرے والد صاحب الحمدللہ ماہد اسلام طبیہ کالج میں انہوں نے 24 سال اناٹمی پڑھائی ہے، اور اللہ نے مجھے جو ہے وہ فزیالوجی کا سبجیکٹ پڑھانے کا شرف بخشا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں۔ اب ایک طرف اناٹمی ہے اسٹرکچر، دوسری طرف فزیالوجی ہے۔ اچھا، حکمت کے اندر جو ہے نا نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ معالج جو ہے یہ حجامہ کرانے کا مجاز ہے۔ نیشنل کونسل فار طب سے جو رجسٹرڈ معالج نہیں ہے، چاہے وہ MBBS ہے، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی، یہ واٹ ایور، اپنا یہ فزیوتھراپسٹ بھی کرتے، یہ حجامہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، ان کو قانون اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں حجامہ جو ہے، جیسے ہم علاج کرتے ہیں
ہم نے نبض پکڑی، تشخیص کی، ہمارے اخلاق کا ایک نظام ہے، خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، سفرا ہے. اب اخلاق کے نظام کے تحت ہم مریض کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح سے علاج بالحجامہ کے اندر طبیب جو ہے وہ اس کو حجامہ کرنے کا حق ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ہم نے حجامہ کس طرح سے کرنا ہے. مریض کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. مریض جو ہے وہ سستا دیکھتا ہے، 50 روپے فی کپ، 100 روپے فی کپ. اور آئرن والی سائڈ کے اوپر 50 روپے فی کپ کر لگاتے ہیں. وہ کپ کو ڈسکارڈ ہی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ کپ کو اس کو نا دوبارہ سے اسٹرلائز کرتے ہیں اور دوبارہ مریض پہ اپلائی کر دیتے ہیں، جس سے ہیپاٹائٹس، ایڈس، اس طرح کی جو ہے نا مہلک امراض جنم لیتے ہیں اور وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اس کو جب ہم نے حجامہ کرنا ہے تو ہم نے اس کے اسکریچز کیسے لگانے ہیں. خلت سودا کا مریض ہے تو اس پہ بلیڈ کا اینگل کیسے رکھنا ہے، اس کو کس طرح کے اسکریچ لگانے ہیں. ٹھیک ہے. خلت صفرا والے کو کس طرح لگانے ہیں، خلت بلغم والے کو کس طرح لگانے ہیں. اس کو ڈرائی کپنگ کی ضرورت ہے، اس کو ویٹ کپنگ کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیز چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے مریض کی ہسٹری، نفس شناسی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی، اس کے جو ہے نا مکمل اس کا سارا ریکارڈ رکھ کے اس کے مطابق اس کا حجامہ کرتے ہیں. جب تک تشخیص ہی نہیں ہوتی آپ علاج نہیں کر سکتے. جب تک آپ مریض کی نبض نہیں دیکھیں گے تو حجامہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ انسان کے مریض کے جو ہے وہ جی ہاں مرض کو دیکھ کر اور اس کی طبیعت کے مطابق جو ہے کپنگ ہونی جی چاہیے. بالکل. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کو خدارہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ جو مدرسے میں مولوی چھپ چھپ کے حجامہ کر رہے ہیں اور یہ جناب عالی گھروں میں جا جا کے کر رہے ہیں سستے میں، آپ سستے کے چکر میں رہ کے اپنی صحت کو متاثر نہ کریں. یہ ہم اس کے اوپر ہم نے ایک ایکشن شروع کی ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، اور ہم اس کے اوپر ریٹ ڈالیں گے. انہیں ہم پورا اس مافیا کو ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ انہیں سزائیں بھی ہوں گی، انہیں قید کی سزا بھی دلوائیں گے اور انشاءاللہ انہیں بھاری جرمانے بھی دلوائیں گے جو انسانی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی، جو سپرنٹینڈنٹ ایز اے کام کر رہے تھے، فرائض سر انجام دیے جنہوں نے یونانی میڈیکل کالج شاہدرہ میں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ 9ویں نسل سے جو ہے حکیم چلتے آ رہے ہیں اور پورا خاندان جو ہے ماں طبیب ہے. تو ان کے سوالات، ان سے جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات سے امید ہے آپ استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.